الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید وفرقان الحمید وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ 400 رحمتوں کی ہوائیں چلیں ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں 400 رحمتوں کی ہوائیں چلیں ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشیں مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے مسکراؤ سبھی آ گئے ہیں نبی غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے معزز سامعین حاضرین اور ناظرین آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع بیٹی کا مقام ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ہمارے اوپر اپنا خصوصی کرم اور فضل کیا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق دی ہوئی ہے۔ ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی اور ہم بھی، اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہماری جو ہے اصلاح ہو سکے، ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بہتر ہو سکیں۔ یہ جو موضوع ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا ہے بیٹی کا مقام، میرے دوستو یہ ایسا موضوع ہے جس پہ بہت ہی ہمیں غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
کیونکہ ہم جو چیزیں معاشرے میں دیکھتے ہیں، جو فرسودہ خیالات دیکھتے ہیں، جو بد قسم کے رسم و رواج دیکھتے ہیں، ان کو دیکھ کر محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اصلاح کی جو ہے ضرورت ہے۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا آنے والا کل جو ہے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو۔ بات کو تھوڑا سا آپ لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کی، اپنے خیالات کی، اپنی سوچوں کی، اپنے رویوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو میرے دوستو، ہماری اصلاح جو ہوگی اس وقت ہوگی جب ہم اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں گے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اطاعت کریں گے، اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پیروی کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو ہماری جو زندگیاں ہیں ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ ہمارے جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی۔ تو میرے دوستو، آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ آج آپ لوگوں کو قرآن جو ہے، مولا کائنات کا فرمان جو ہے، پڑھ کر سناؤں، اور اپنے سارے بیان کی جو بیس ہے اللہ رب العزت کے پاک کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے کروں۔ میرے دوستو، اللہ پاک کی ذات نے سورہ انفال کے اندر ارشاد فرمایا، بڑے قابل غور جملے ہیں، اور ان جملوں کو آپ نے زندگی بھر بھولنا نہیں ہے، یہ یاد رہنے چاہیے، ہر وقت یاد رہنے چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اور کہنا مانو اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب لفظ استعمال ہوا ہے نا وَرَسُولَهُ، اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ کہتا ہے جو میرے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور کہنا مانو، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اگر تم مومن ہو، یعنی ایمان رکھتے ہو۔ تو یاد رکھنا کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان جن کے دلوں میں موجزن ہو چکا ہے، وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانتے ہیں۔ بات کی سمجھ آئی؟ کہ اگر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو مومن ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا
کیسے؟ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا کہنا مان کر ثبوت دینا ہوگا۔ میرے دوستو، یہ جو ابھی آیات آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں، مجھے صحیح طور پر یاد نہیں ہے کہ کتنے سال ہو گئے ہیں کہ میں نے ان آیات کے اوپر غور کیا، لیکن کم از کم جو ہیں 15-16 سال لازمی ہو چکے ہیں جب میں نے ان آیات کے اوپر جو ہے میں نے غور کیا۔ یقین جانو مجھے بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، میرا سینہ روشن ہو گیا، کیونکہ یہ آیات ایسی ہیں کہ ان کے ایک ایک جملے میں، ایک ایک لفظ میں مولا کائنات کی شان بیان ہوئی ہے، اللہ پاک کی عظمت بیان ہوئی ہے، اللہ پاک کی طاقت بیان ہوئی ہے، اللہ پاک کی قدرت بیان ہوئی ہے کہ مولا کائنات نے ہمارے اوپر جو ہے ساری کی ساری جو بات ہے وہ واضح کی ہے۔ تو آئیے پہلے آیات سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ شورا آیت نمبر 59 and 50۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے ان آیات میں اپنی جو شان ہے وہ کھل کر بیان کی۔ قابل غور جملے، اللہ فرماتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آیات آپ نے سنی، اب ان کا ترجمہ پہلے سنیں پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت جو ہے وہ میرے ہی لیے ہے، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا ان کو جمع کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے وہ بے اولاد رکھتا ہے، یعنی بانجھ رکھتا ہے۔ بے شک وہی بڑا علم والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے۔
میرے دوستو، معلوم اس میں یہ ہوا، قابل غور جملے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے وہ بیٹوں کو بھی پیدا کرتی ہے، وہ بیٹیوں کو بھی پیدا کرتی ہے، لہٰذا دونوں ہی جو ہیں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، اللہ رب العزت کے پیدا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا بیٹیوں پر بیٹوں کو ترجیح دینا سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے اس آیت میں بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے بیٹیوں کی اہمیت جو ہے وہ واضح کی ہے، ساتھ رب نے اپنی شان بیان کی ہے کہ اللہ کے لیے ہی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، سلطنت اسی کی ہے، مالک وہی ہے، خالق وہی ہے۔ رب یہ کہہ رہا ہے کہ بندیا سارا کچھ تو میرا ہے، آسمان بھی میرے ہیں، زمین بھی میری ہے، ان میں جو کچھ بھی ہے سارے کا سارا مالک میں خود ہوں، اور میں جو چاہتا ہوں وہ میں پیدا کرتا ہوں، جو چاہتا ہوں وہ میں پیدا کرتا ہوں۔ یعنی اس میں رب نے اپنی طاقت بتائی ہے، قدرت جو ہے وہ واضح کی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ میں پیدا کر دیتا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ سب کو پیدا کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ اور اس آیت میں مولا کائنات نے بیٹیوں کا ذکر پہلے کیا ہے۔ قرآن میں یاد رکھیں، بیٹیوں کا ذکر اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پہلے کیا ہے۔ پہلے ذکر کر کے بیٹیوں کی اہمیت جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے وہ واضح کی کہ تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مولا کائنات کے نزدیک جو ہے بیٹیوں کی اہمیت کیا ہے۔ قیامت تک کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ بیٹیوں کا ذکر پہلے کر کے بیٹیوں کی اہمیت جو ہے وہ واضح کر رہی ہے۔ پھر ذرا غور کریں، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن میں بیٹیوں کا ذکر پہلے فرما کر بھی بیٹیوں کی اہمیت واضح کی ہے، اور جو اس کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات اقدس ہیں، جو ساری مخلوقات سے جو افضل ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، سید المرسلین بھی ہیں، اور خیر البشر بھی ہیں، انسان کامل بھی ہیں، نور نبوت بھی ہیں، نور ہدایت بھی ہیں، اور اللہ کے سب سے محبوب بندے بھی ہیں۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سب سے پہلے بیٹیاں دی ہیں، بیٹے بعد میں دیے۔
تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ مولا جو ہے اپنے محبوب کو پہلے بیٹیاں دے رہا ہے. بیٹیاں کوئی عام چیز نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. دنیا والوں پر یہ چیز واضح ہو جائے, قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ مولا کائنات نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پہلے بیٹیاں دی ہیں. کیوں پہلے بیٹیاں دی بھائی؟ اس لیے بیٹیاں دی ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے بیٹی جو ہے یہ کوئی عام چیز نہیں, اللہ کی خاص نعمت ہے. مالک کائنات کا جو ہے یہ خاص تحفہ ہے, خاص انعام ہے. بیٹی کی تو یہ شان ہے کہ یہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہے. اس لیے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سب سے پہلے جو ہے وہ بیٹیاں دی. تو میرے دوستو بات یہ ہے کہ بیٹی کا یہ حق ہے. اب بیٹی کے حق کی بات سمجھانے جا رہا ہوں. بیٹی کا یہ حق ہے کہ اس کے پیدا ہونے پر بھی اللہ رب العزت کا اتنا ہی شکر ادا کیا جائے جتنا بیٹے کے پیدا ہونے پر شکر ادا کیا جاتا ہے. بیٹی کا یہ حق ہے کہ اس کے پیدا ہونے پر بھی اتنی خوشی کی جائے جتنی بیٹے کے پیدا ہونے پر کی جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے اور ارد گرد ماحول کا اثر ہے کہ ہم نے بیٹی اور بیٹے کو دو الگ الگ خانوں میں ڈال رکھا ہے. ورنہ سوچا جائے تو دونوں کی پرورش میں بڑی جان جو ہے کھپانا پڑتی ہے. اور بیٹی کی قدر پوچھنا چاہتے ہو تو اس سے پوچھو جس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ جو ہے نا بیٹی ہی دے دے. وہ اولاد کو ترستے ہیں. تو اس لیے میرے دوستو بیٹی کے پیدا ہونے پر گھبرایا نہ کرو, خوشی منایا کرو, مٹھائیاں بانٹا کرو, مبارکباد دیا بھی کرو اور لیا بھی کرو. کیوں؟ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ دہا کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو, چرچا کیا کرو, پرچار کیا کرو, بتایا کرو. رب یہ کہہ رہا ہے کہ جو نعمتیں میں نے تم کو دی ہیں ان کا ذکر کرو, پرچار کرو, ان کا چرچا کرو. کیوں؟ ایسا کرنے سے جو ہے ہم قولی طور پر مولا کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں, ہم خوش ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ تم نے ہم کو نعمتیں دی ہیں. تو بیٹی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے.
تو لہٰذا اس کے پیدا ہونے پر خوشی منایا کرو، اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ میرے دوستو، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر خوشیاں کرتے ہیں۔ چند دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھ سے بات کی، کہتا ہے کہ میرے ایک دوست کے ہاں جو ہے بیٹی پیدا ہوئی، تو اس نے مجھے کال کی کہ بھئی آج جو ہے آپ کا کھانا جو ہے ہماری طرف ہوگا۔ بتایا نہیں کہ کیوں بھائی، کہتا میں چلا گیا تو ماشاءاللہ بڑا اچھا کھانا تھا، ہم نے کھانا شانا کھایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا بھائی آج کھانا کیوں تھا، وجہ کیا تھی؟ اس نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، مولا نے میرے اوپر جو ہے خصوصی طور پر کرم کیا ہے، مجھے تیسری بیٹی دی ہے۔ یعنی ابھی بھی معاشرے میں یاد رکھیں ایسے لوگ موجود ہیں جو بیٹیوں کی خوشی کرتے ہیں۔ پھر ایک اور میرے بہت ہی بڑے بزرگ تھے، انہوں نے مجھے ایک بات جو ہے بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت میرے 5ویں بیٹی پیدا ہوئی تو جو آیا تھی اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں مجھ کو یہ بتایا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ وہ کہتے میں نے اس کو کہا تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو، تم مجھے خوشی سے بتاؤ کہ آپ کے ہاں جو ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے تاکہ میں سن کر خوش ہو جاؤں اور تمہیں مبارکباد بھی دوں اور ہدیہ بھی دوں۔ یعنی ایسے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچے دل کے ساتھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہوا ہے، جن کی لو جو ہے اللہ کی ذات کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جن کی سچی محبت جو ہے مالک کائنات کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو، کچھ معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بیٹی کے پیدا ہونے پر غمگین ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بتاتے بھی نہیں، اور خاص طور پر اس بہو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا جس کی صرف بیٹیاں ہوں۔ اور بعض تو ایسے بھی واقعات ہم نے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ بہت ساری بیٹیوں کو اس لیے ڈیورس دے دی گئی کہ ان کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو میرے دوستو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیٹی جو ہے یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی عنایت ہے۔ مولا نے سب سے پہلے جو ہے بیٹی کا ذکر کیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سب سے پہلے بیٹیاں دی ہیں، بعد میں بیٹے دیے ہیں۔ تو جب اللہ اپنے سب سے زیادہ محبوب بندے کو بیٹیوں سے نواز رہا ہے تو آپ اس چیز سے ہی تھوڑا سا سوچ لیں، سمجھ لیں کہ بیٹی جو ہے یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ ایک اور بڑی چیز ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، وہ یہ پائی جاتی ہے، کہتے جی بیٹا ہونا جو ہے نا وہ ضروری ہے، نسل کے لیے بیٹے کا ہونا بہت ضروری ہے۔
اس لیے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں فکر ہے جو ہے نا ہمیں جو ہے بیٹا ہو جائے. تو میرے دوستو میرے جملے قیمتی ہیں، توجہ کی ضرورت ہے. کیا صرف نسل جو ہے وہ بیٹے سے بڑھتی ہے؟ اگر بیٹیاں ہوئی نا تو نسل جو ہے وہ کیسے بڑھے گی؟ میرے دوستو اللہ رب العزت کی جو سب سے محبوب شخصیت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے بڑی ہے. آج پوری دنیا میں دیکھ لیں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نظر آتی ہے. رب نے کوئی کمی چھوڑی ہے اولاد کی؟ ہر طرف آپ کو جو سید ہیں نظر آئیں گے. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل جو ہے وہ بیٹی سے چلی ہے. یہ بھی اس میں جو حکمت تھی کہ مولا نے یہ بات جو ہے ہم لوگوں پہ واضح کی ہے. میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل ہے وہ بیٹی سے جو ہے بڑی ہے. تو اس لیے میرے دوستو کوئی فکر کرنے والی جو ہے کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بہترین نمونہ ہے. پھر ایک اور بڑی چیز ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے. کہتے ہیں جی بیٹا جو ہے وہ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹا جو ہے وہ والدین کا سہارا ہوتا ہے. میرا ایسے لوگوں سے سوال یہ ہے کہ بھائی مجھے یہ بتاؤ گارنٹی کیا ہے کہ وہ آپ لوگوں کا جو ہے سہارا بنے گا، کہ وہ آپ لوگوں کی توقعات پر پورا اترے گا؟ میں نے تو بے شمار جو ہیں معاشرے میں ایسے کیسز دیکھے ہیں، ایسے لوگ دیکھے ہیں ان کے چار بیٹے ہیں ان کے، لیکن ان کے بیٹوں نے ان کی بات تک نہیں پوچھی. کسی کا میں نام لینا جو ہے مناسب نہیں سمجھتا، لیکن میں جانتا ضرور ہوں کہ چار بیٹے ہیں، لیکن والدین کی کسی نے دیکھ بھال نہیں کی. آپ جیسے لوگوں نے ان کا خیال کیا ہے یا ان کی بیٹیوں نے ان کا خیال کیا ہے؟ ایسے ہی میں آپ کو اب بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سہارے کے لیے جو ہے نا بیٹا ہونا ضروری ہے. میرے ایک بہت بڑے آفیسر جو ہیں دوست رہے ہیں، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. ان کی 2 بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک بیٹی ان کی جو تھی میری شاگردہ بھی رہی ہے. میرے ان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ ایک فیملی جیسے تھے. تو یقین جانو ان دونوں میاں بیوی نے کبھی بھی یہ اپنے جو ہے دل میں یہ بات لے کر نہیں آئی کہ یار ہمارا بیٹا نہیں ہے. وہ بیٹیوں کو دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے، ان کے چاہ کیا کرتے تھے. اور جس وقت وہ بیمار ہوئے ہیں تو میں ان کی عیادت کے لیے بھی جاتا رہا ہوں. تو یقین جانے ان کی بیٹیوں نے ان کے اوپر چھان کی ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہے تھے یار میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات نے مجھ کو یار بیٹیوں سے نوازا، اور بیٹیاں بھی میری جو ہیں میری فرما بردار ہیں، میری وہ دیکھ بھال کر رہی ہیں. خوش تھے
میرے دوستو ضروری نہیں ہے بیٹا جو ہو وہ سہارا بنے، بیٹی بھی سہارا بن سکتی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کا خیال جو ہے رکھ سکتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں وہ والدین سے بیٹوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں، وہ زیادہ شفقت کرتی ہیں، وہ زیادہ ان کی دیکھ بھال جو ہے کرتی ہیں۔ ایک اور بڑی چیز ہے ہمارے معاشرے کے اندر، وہ یہ ہے یار بیٹیاں ہم لوگ اس لیے نہیں چاہتے کہ بیٹیاں کو جو ہے نا نصیبوں کا بڑا معاملہ ہے۔ میرا ان سے سوال یہ ہے، کیا سارے بیٹوں کے نصیب اچھے ہوتے ہیں؟ بیٹے تو بڑے بڑے برے کام کرتے ہیں، جیلیں جو ہیں بھری ہوئی ہیں، وہ بیٹے ہیں زیادہ، بیٹیاں ان میں کم ہیں۔ میرے دوستو نصیب جو ہے کسی کے اچھے اور برے وہ دونوں کے ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے بیٹی کے پیدا ہونے پر گھبرایا نہ کرو، پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ وہ تو آپ کے لیے رحمت ہے۔ میرے دوستو بیٹی جو ہے اللہ رب العزت کی ذات اقدس کی بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بہت بڑی رحمت ہے، اور رحمت کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات کا بہت بڑا عطیہ ہے، اور عطیہ کے ساتھ ساتھ مولائے کائنات کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور بیٹی جو ہے میرے دوستو تمہارے پاس اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس نعمت کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے، زبان سے بھی، سجدہ ریزی سے بھی، اور ان بچیوں کا خیال رکھ کر بھی، ان کی دیکھ بھال کر کے بھی، ان کی اچھی پرورش اور تربیت کر کے بھی ہم نے اپنے رب کا جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہم کو اتنی بڑی جو ہے نعمت سے نوازا ہوا ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے سورہ تکاثر کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا، میرا رب فرماتا ہے ثم لا تسألن ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس دن اللہ نے آپ لوگوں سے اپنی نعمتوں کے بارے میں سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے، پوچھ ہونی ہے۔ میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات نے یاد رکھنا، آپ کو جو بھی مال کے کائنات نے نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، مولا کائنات نے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھنا ہے کہ بتاؤ کہ تم نے میری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ اگر میں نے تم کو بیٹی دی تھی تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس کی کوئی خوشی کی ہے؟ کیا اس کا خیال رکھا ہے؟ کیا اس کی دیکھ بھال کی ہے؟ کیا اس سے تم نے پیار کیا ہے؟ کیا اس کی تم نے اچھی پرورش کی ہے؟ یہ سوال تو ہونا ہی ہونا۔ تو میرے دوستو ڈرو اس روز سے کہ جب اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے تم سے یہ سوال کرے گی کہ میں نے تم کو بیٹی دی، تم نے اس کے ساتھ اچھا جو ہے
رویہ ہی نہیں رکھا، برا سلوک کیا، ظلم کیا، حتیٰ کہ تم نے اس کو قتل کر دیا۔ کیا تم نہیں جانتے تھے کہ یہ عطا میری ہے؟ کیا تم یہ نہیں جانتے تھے اس کو میں نے پیدا کیا ہے؟ تو پھر تو نے میری بندے ناشکری کیوں کی ہے؟ کیوں تم نے اس پر جو ہے وہ ظلم کیا ہے؟ میرے دوست تو ڈرو اس وقت سے جب روز قیامت بیٹی جو ہے تم سے یہ سوال کرے کہ بتاؤ ہمیں کس جرم میں تم نے قتل کیا ہے؟ کیا ہم خود بخود ہی پیدا ہو گئی تھی یا کہ تم لوگ ہمارے پیدا ہونے کا باعث بنے تھے؟ کیا ہمیں اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے پیدا نہیں کیا؟ کیا ہم اللہ کی جو ہے نعمت نہیں ہے؟ تو کیوں ہمیں مارا گیا ہے؟ کیوں ہمارے ساتھ جو ہے برا سلوک کیا گیا ہے؟ تو میرے دوستو اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اس کی ہے۔ جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے وہ دونوں چیزیں دیتا ہے، بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے، اور جس کو وہ چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہی ایک ایسی ذات ہے جو علم والی بھی ہے اور قدرت والی بھی ہے۔ تو میرے دوستو نظام کو اپنے حساب سے چلانے کی کوشش مت کرو۔ یہ پوری کائنات کا جو سسٹم ہے یہ مالک کائنات کا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی قدرت رکھنے والا نہیں ہے۔ جس کو وہ بیٹے دے رہا ہے اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، جن کو وہ بیٹیاں دے رہا ہے اس میں بھی اس کی حکمتیں ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے نظام جو ہے وہ کائنات کا کیسے جو ہے چلانا ہے۔ وہ آپ کی اور میری خواہش پہ نہیں چلنا، مولا نے فیصلہ دے دیا ہے کہ میں ہی بادشاہ ہوں، آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی، جو چاہوں میں وہ پیدا کرتا ہوں۔ میرے دوستو اس کے نظام میں ہمیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیں جو بھی عطا کرتا ہے یہ اس کی نہایت مہربانی ہے، اس کی نہایت شفقت ہے، ورنہ وہ چاہتا تو وہ ہمیں بھی پیدا نہ کرتا، ورنہ وہ چاہتا تو وہ ہمیں بے اولاد جو ہے رکھتا۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، اس کی محبت ہے، اس کی شفقت ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہم کو اولاد جیسی نعمت سے جو ہے وہ نوازا ہوا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جو ہے اس کو مانو اگر تم مومن ہو، کیونکہ رب فیصلہ دے رہا ہے۔ وَآتِيُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کہنا میرا مانو اور میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر تم مومن ہو۔ تو بھائی جو چیز بھی مولا کی طرف سے ہمیں مل رہی ہے ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، چاہے بیٹا ہے چاہے بیٹی ہے جو بھی ہے۔
ہمیں جو ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی واضح فیصلہ دے چکے ہیں کہ بیٹیوں کو برا نہ سمجھو، میں بیٹیوں کا باپ ہوں، تو بیٹیوں والوں خوش ہو جاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی بیٹیوں کے باپ ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے مخالفت جو ہے نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار بیٹا کیوں پیدا ہوا، بیٹی ہونی چاہیے تھی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی، بیٹا کیوں ہونا چاہیے، بیٹا جو تھا وہ ہونا چاہیے تھا۔ یہ ایسی بات نہ کیا کرو، یہ اللہ رب العزت کی بادشاہت ہے، جیسے اس نے چاہنا ہے یہ سسٹم جو ہے وہ چلنا ہے۔ کیونکہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس کا یہ فرمان جو ہے سن لیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 13 اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں سو بے شک اللہ کے ہاں ان کے لیے سخت سزا ہے، یعنی اللہ ان کو سخت جو ہے سزا دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہیں مومن ہیں، ہمیں اللہ کا کہنا ماننا چاہیے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مانتے ہوئے ہمیں بیٹیوں سے پیار کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔